اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فائنل ٹرم کے کورس میں ہم یہ نیچرل ریسورسز آف پاکستان ہم دیکھیں گے. پاکستان کے جو قدرتی وسائل ہیں اس میں دا ریسورسز گفٹڈ بائی دا نیچر آف دا کنٹری اینڈ دا پیپل آر کالڈ نیشنل ریسورسز. یعنی وہ ذرائع، وہ وسائل جو اللہ تعالیٰ نے، جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. ہر ملک کو کوئی نہ کوئی وسائل دیے. نیچرل وسائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پروسیس کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایئر ہے، سوئل ہے، ماؤنٹینز ہیں، ریورز اینڈ کینالز ہیں، فارسٹ ہیں، جنگلات ہیں، اینیملز ہیں. یہ جو جنگلوں میں جانور ہوتے ہیں اس کے میں اندر بھی بعض ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں. بعض سے جو ہے ہم مال برداری کا کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جیسے کہ خچر ہیں، یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ مشکل علاقوں میں اس کو لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھی ہیں. پہلے زمانے میں تو بادشاہ اس کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ باقاعدہ ایک اینیمل جو ہے، یہ لائف، فارسٹ کی لائف ہے، اس کے اندر ان کا ہونا ضروری ہے. یہ جنگلات کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ملک کو کوئی نہ کوئی وسائل دیے ہیں، منرلز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جاپان کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اللہ نے ان کو ٹیکنالوجی دی ہے. انہوں نے اپنی عقل اور سائنس کو استعمال کیا، سائنس کو ترقی دی، تو آج پوری دنیا کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں. چائنا ٹیکنالوجی دے رہا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر اللہ نے بہت سے وسائل دیے. ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی وسائل ہے. ان وسائل کو استعمال کر کے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اگر سب ملکوں کے پاس ایک جیسے وسائل ہوتے تو شاید کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ اللہ نے ایک کو ایک وسیلہ دیا ہے، ذریعہ دیا ہے، سورس دیا ہے، نیچرل ریسورس دیا ہے، دوسرے کو دوسرا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کا، جیسے کہ انسان ہے، کسی کے پاس کون سی صلاحیت ہے، کسی کے پاس کون سی ہے، تو ایک دوسرے کی صلاحیتوں کے ہم محتاج ہیں. اس طرح ہمارا یہ سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. اسی طرح ملکوں کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے اندر حکمت ہے کہ کسی کو پہاڑ دیے ہیں اور زرخیز زمینیں دیے ہیں، اور کسی کو پانی زیادہ دیا ہے، اور کسی کو جو ہے فصلیں زیادہ دیے ہیں، اور کسی کو ٹیکنالوجی زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب سے جو ہے انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں ہے، کسی ملک کو، کہ وہ اپنے نیچرل ریسورس پر قبضہ کر کے اور بیٹھ جائے اور دوسروں کو اس کا فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی ملک بھی نہیں ہونا چاہیے، ہونا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نیچرل ریسورسز کی اس ملک کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت اہم یہ ذرائع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کہ سعودیہ کے پاس آئل ہے. ٹھیک ہے. یہ آئل اور اسی سے پیٹرول اور یہ چیزیں اب زمین سے نکالتے ہیں، اور اس سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دبئی کے اندر اور سعودیہ کے اندر، متحدہ عرب امارات UAE. تو ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ہے. اب ہم دیکھیں گے پاکستان میں زمین کے حوالے سے کیا ہے. فرٹائل پلینس اینڈ ڈیزرٹس آر امپورٹنٹ پارٹ آف دا نیچرل ریسورسز. یعنی قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دی جس میں انسان کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. انسان صرف اس کو کریٹ کیا اللہ نے، انسان صرف اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کو ٹیکنالوجی استعمال کر کے زمین سے زیادہ فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے. کریشن نہ ہو تو پھر انوینشن بھی نہیں ہو سکتی. زمین کریشن ہے، پہاڑ کریشن ہے، جنگلات کریشن ہے اللہ کی طرف سے. انسان انوینٹ کرتا ہے، انسان کریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنی اکانومی کے لیے، اپنی معاشرت کی بہتری کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کریں، اور اس پہ خزانے کا سانپ بن کر نہ بیٹھ جائیں. پوری دنیا کی فائدے کے لیے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ تجارت کے طور پر بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے جی. بعض نیچرل ریسورسز ایسے ہیں کہ وہ تو ہوا ہے نا، وہ تو پوری دنیا میں کامن ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی ملک چاہے کہ میں اپنی ہی بس صرف ایئر کو وہ کروں، یا پوری دنیا کی ایئر پر قبضہ کر لوں تو یہ غلط ہے، یا پوری دنیا کے سمندروں پر قبضہ کر لوں تو یہ بھی غلط ہے. پورے یہ نیچرل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیے ہیں تاکہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکے مل کر تمام انسان. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں مور فرٹائل پلان کنٹری ہیز مینس مور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. جتنا بھی کسی کے پاس زرخیز زمین ہوگی، فرٹائل پلان ہوگی، میدان ہوں گے، کھیت ہوں گے، تو اتنا ہی
اس ملک کے اندر ایگریکلچر کی بڑی اہمیت ہوگی اور اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے پاس بڑی ایگریکلچر لینڈ ہے، بڑی زبردست فرٹائل لینڈ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آگے اس کی ہم تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اللہ ہیز گفٹڈ مینی فرٹائل پلینٹس ٹو پاکستان، اللہ نے پاکستان کو بہت سی زرخیز زمین دی ہے۔ پاکستان کین کلٹیویٹ اے نمبر آف ڈفرینٹ فوڈس۔ اب اس زرخیز زمین کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کاشت کی جاتی ہے مختلف فصلیں، پھل، فروٹ، نباتات، دالیں، چاول وغیرہ، اور اس سے جو ہے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کسی ملک کی اکانومی کے لیے اس کی امپورٹ کم ہونی چاہیے اور ایکسپورٹ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ اب جتنا ملک اپنی زمین سے کوئی ملک فائدہ اٹھاتا ہے، اگر اس کو اللہ نے زرخیز زمین دی ہے، پانی دیا ہے اور وسائل دیے ہیں، تو اتنا ہی وہ ملک آگے جائے گا اور ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا زمین کے متعلق وہ تھا۔ اب ہے ماؤنٹینس، پہاڑ۔ ماؤنٹینس آر دا گفٹ آف دا نیچر۔ پہاڑ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یہ زمین کو کٹاؤ سے بھی روکتا ہے، اور پانی کو بھی اس کے اندر دریا بہتے ہیں، بڑے بڑے دریا وہ پہاڑوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ زمین کو یہ اسٹیبل رکھنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ میخ آپ سمجھتے ہیں؟ میخ یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے دو لکڑیوں کو آپ میخ کے ذریعے جوڑ دیتے ہیں، فرنیچر اسی سے بنتا ہے، یا کوئی بھی اس میں میخوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو پہاڑ جتنے اوپر ہے نا، اتنے ہی نیچے بھی ہیں، زمین کے نیچے بھی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعتاً ماہرین نے بھی کہا ہے، ماہرین ارضیات، جیولوجسٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ پہاڑ اگر نہ ہوتے زمین پہ، تو زمین ویسے بھی موو کر رہی ہے، تو یہ پھر ہر وقت اس کی موومنٹ بہت تیز ہوتی اور اس پر جو ہے کوئی بھی کنسٹرکشن پاسبل نہ ہوتی۔ تو یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ بھی ہے اور بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ یہ ہماری کنسٹرکشن کو، ہماری بلڈنگز کو، ہماری زندگی کو اسٹیبل کرنے میں، مینٹین کرنے میں بڑا اہم کردار ہے ان کا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ موسموں کو بھی اور اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ موسم بھی اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کالام میں دیکھ لیں یا مری وغیرہ میں دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ماؤنٹینز آر دا گفٹ آف دا نیچر، دے پروٹیکٹ فرام دا کول ونڈس، یہ ٹھنڈی اور سرد ہواؤں سے بھی محفوظ کرتے ہیں۔ ماؤنٹینز آر رچ ان منرلس، اور ان ماؤنٹینز کے اندر سب سے اہم بات کہ ان کے اندر منرلز ہوتے ہیں، ہیرے، جواہرات اور کاپر، اس قسم کی چیزیں جو ہے، سونا۔ سعودیہ کے اندر جو سونے کا پہاڑ نکلتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی بعض جگہوں پر یہ سونا دریافت ہوا ہے، گولڈ۔ تو گولڈ ایک منرل ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ریفائن کر کے پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے اندر یہ ساری چیزیں، آگے اس کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ماؤنٹین پرووائڈ واٹر ٹو اور ریورس۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک تو وہ پانی ہے جو زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ پانی ہے جو آسمان سے بارش کے ذریعے آتا ہے، اور وہ پہاڑوں کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور وہ دریا کی شکل میں ندی نالے آتے ہیں، آبشاریں ہوتی ہیں، پھر ندی نالے ہوتے ہیں، پھر جا کر دریا میں پانی وہ آگے موو کرتا ہے، پھر دریا سے سمندر کے اندر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پانی کو سٹور کرنے کا اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے کہ جب سردیوں میں برف باری پڑتی ہے، کالام میں، مری میں، جہاں ٹھیک ہے، گلگت میں، تو پہاڑی علاقے ہیں، تو وہ جو برف پہاڑوں پر پڑ جاتی ہے تو ایک تو خوبصورتی ہوتی ہے، موسم ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جب گرمی میں دھوپ نکلتی ہے تو آہستہ 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 وہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے، جو برف جمی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے نیچرل سین ہوتا ہے، ایک نظارہ ہوتا ہے، سینری بھی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، موسم بھی اچھا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی جہاں سے گزرتا ہے وہاں کے علاقوں کے موسم بھی اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور یہی پانی پینے کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آگے یہ چل کر دریاؤں کے اس میں جا کر مکس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پانی کو سٹور کرنے اور پانی کو پرووائڈ کرنے میں پہاڑوں کا اہم رول ہے۔ پرووائڈ واٹر ٹو اور ریورس، ہمارے دریاؤں کو پانی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ماؤنٹینس آف پاکستان آر رچ ان منرلس، پاکستان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں منرلز ہیں بہت،
وہ منرلز میں ہم جا کے اس کی ہم ڈیٹیل لیں گے. اسپیشلی دا ویسٹرن ماؤنٹین رینجز، یہ ہمارا علاقہ KPK، شمالی یہ جو بلتستان کا علاقہ، گلگت بلتستان کا علاقہ، صوبہ جو الگ ایک صوبہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. کوئی ہندو کوش اور ہمالیہ کا سلسلہ یہیں پر ہے. کچھ حصہ اس کا حصہ دوسرے ممالک کے اندر ہے، چائنا کے اندر ہے، افغانستان کے اندر ہے. اچھا ریورز اینڈ کینالز کے حوالے سے تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرل ریسورس ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نیچرل ریسورس وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو وہ بس رہے گا، وہ ضائع ہوتا رہے گا. لیکن اگر ہم فائدہ اٹھا لیں تو ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنی اکانومی کو، اپنے پرابلمس کو اس کے حد سے حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر پانی ہے تو پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. پانی کو جو ہے اس کو پراپر ہمیں کلٹیویشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فیکٹریز کے لیے پانی چاہیے، گھروں کے لیے، سب جگہ پانی ایک بنیادی ضرورت ہے. تو پانی اللہ نے وافر پیدا کیے، لیکن اس کی مینٹیننس اللہ نے 80% کر دی ہے، لیکن اس کی مزید مینٹیننس ہمارے ذمہ ہے. وہ اگر ہم ضائع کر دیں تو وہ ہمارا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو انڈر گراؤنڈ واٹر، ریورز اینڈ اوشینس آر نیچرل ریسورسز. تو ریورز میں کیا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ایک تو انڈر گراؤنڈ پانی ہے، اس کا سسٹم ہے. صاف پانی آپ 100 فٹ 200 400 1000 500 فٹ نیچے چلے جائیں تو آپ کو ٹیوب ویلس کے ذریعے صاف ٹھنڈا پانی ملے گا، ٹھیک ہے. ایک پانی وہ ہے جو یہ دریاؤں کے ذریعے ہے، اس کو ریفائن کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک پانی وہ ہے جو برف کے ذریعے پہاڑوں پر جمع ہوتا ہے اور وہ ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ مختلف ذرائع ہیں. بارش کے ذریعے بھی وہ پانی اوپر سے زمین میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بارش کا ہے، ایک زمین کا اپنا پانی نیچے ہے، اللہ نے اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اور ایک یہ برف کا جو پانی ہے. تو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی واٹر کو پرووائڈ کیا، اور وہ پڑا ہوا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم. ویسے دنیا میں پانی کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے. اوشینس، سمندر جو ہے وہ بحر ہند ہے، بحر اوکیانوس ہے، اور اٹلانٹک سی ہے. مختلف جو اردو میں الگ نام ہے، انگلش میں الگ ہے، ٹھیک ہے. ریڈ سی ہے، اور ڈیڈ سی ہے، اور ٹھیک ہے عربین سی ہے، بحیرہ عرب ہے، ٹھیک ہے. بحیرہ چھوٹے اس کو سمندر کو کہتے ہیں، بحر جو ہے وہ بڑے سمندر کو کہتے ہیں. بحر ہند، بحر الکاہل، بحر اوکیانوس، ٹھیک ہے، بڑے بڑے سمندر ہے. تو سمندر جو بحیرہ ہوتا ہے وہ بھی سمندر ہی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے. سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. سی جس کو کہتے ہیں. اچھا جی. وی یوز واٹر فار ڈرنکنگ پرپز اینڈ اسٹور دا واٹر آف دا ریورز اینڈ یوز اٹ فار ڈفرنٹ پرپزز لائک اریگیشن فار ہائیڈرو الیکٹریسٹی. ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے. فیکٹریوں کے اندر اس پانی کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف مقاصد کے لیے، سب سے بڑھ کر اریگیشن کے لیے، اور بجلی کی پیداوار کے لیے. یعنی جہاں پہ ڈیم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پانی کو روک کر اس کی پریشر سے ٹربائنس چلتے ہیں، اور ٹربائنس سے اس کی رگڑ سے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے. کسی طرح ٹربائنس کو چلانا ہوتا ہے، چاہے وہ ہوا سے چلے یا پانی کی طاقت سے چلیں یا کوئی اور ذریعہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے بھی پانی بہت ضروری. دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی پانی ختم ہو جائے تو دیکھیے دنیا کی لائف بالکل چند منٹس کے اندر ختم ہو جائے گی. ہوا ختم ہو جائے، انسانی ہیومن لائف جو ہے، اینیمل لائف، کوئی بھی جاندار نہیں رہ سکے گا. زمین اپنا خزانہ اگلنا چھوڑ دے، گندم نہ آئے، کپاس نہ آئے، فروٹ نہ آئے، پھل نباتات نہ آئے، تو کیسے سارا سلسلہ چلے گا. تو ہم محتاج ہیں نیچر کے، کریشن کے. سب سے بڑھ کر کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ مہربانی ہے. تو ان تمام جتنی بھی یہ وسائل ہیں، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اس کے اندر کرپشن سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے کہ وہ آتا ہے نا، بلوچستان میں ایک سونے کا پہاڑ نکلا تھا، ریکڈک، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو جو ہے کسی حکومت میں باہر کی کمپنی کو اونے پونے دے دیا گیا تھا سستے داموں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا تھا، اور پھر اس میں کیس چلا. پھر وہ کمپنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وہ کمپنی پھر اس نے عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس کر دیے تھے. پاکستان کو بڑا جرمانہ
دینا پڑا، لیکن بہرحال وہ جرمانہ شاید پھر معاف ہوا یا کم ہوا، اس قسم کی کوئی بات ہے. تو ان جتنے بھی وسائل ہیں ان کو لوٹنا نہیں ہے، ان کو قوم کے استعمال کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اور اس میں ہر ممکن کرپشن سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ضائع ہونے سے اور اس کو چوری کرنے ہونے سے. ٹھیک ہے، اب ہم مثلا اپنے جنگلات کی حفاظت نہیں کریں گے تو لکڑی چوری ہوگی. اسی طرح اگر ہم پانی کی حفاظت نہیں کریں گے تو پانی ضائع ہوگا، پانی چوری بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پانی بھی کسی کوئی اور ملک قبضہ بھی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ہم اپنے جتنے بھی اور ریسورسز ہیں ان کی حفاظت نہیں کریں گے. ہمارے پاس منرلز ہیں پہاڑوں کے اندر، وہ اب نہیں نکالیں گے تو پڑے رہیں گے، یا اگر نکالیں گے تو اس میں اگر کرپشن نہیں روکیں گے تو وہ کرپشن بھی ہوگی اور وہ سارا کچھ چوری ہو جائے گا، تو ملک و قوم کا نقصان ہوگا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فارسٹ، جنگلات، یہ ذہن میں رکھے فارسٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک نیچرل فارسٹ اینڈ دا ادر از آرٹیفیشل فارسٹ. نیچرل فارسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے موجود ہوتے ہیں پہاڑوں کے ساتھ یا مختلف جگہوں پر. ٹھیک ہے، جیسے کہ نتھیا گلی میں گیا تھا تو میں واپس جب آ رہا تھا تو شاید ابٹا آباد آ رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ یہ علاقہ کون سا ہے، بڑا گھنے جنگلات، لیفٹ سائڈ میں نے اشارہ کیا تو اس نے کہا کہ یہ جنگل ہے. تو اس جنگل کے اندر شیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، مختلف جانور ہوتے ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایسا سیٹ اپ رکھا ہے کہ جنگلی جانور یہی ہوتے ہیں. اگر یہ جنگل نہ ہوتے تو جنگلی جانوروں کی حیات پاسبل نہ ہو، یا تو پھر وہ شہروں کی طرف آ جائیں گے. اگر شہروں کی طرف سارے جانور آ جائیں تو پھر بتائیے لائف کیسے پاسبل ہوگی. سارے شہر پشاور کی طرف رخ کر لے یا لاہور کی طرف یا پنجاب کی طرف تو پھر تو لائف پاسبل نہیں ہوگی. یا جتنے بھی سانپ ہیں یا اژدہے ہیں یا یہ خطرناک جانور ہیں یا وولف ہے، بھیڑیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سیٹ اپ ہے. اب اس سیٹ اپ کو اسی طرح رہنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے اور جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے. البتہ جہاں جنگلات کم ہیں وہاں پہ آرٹیفیشل جنگلات لگائے جاتے ہیں. جیسے بلین ٹری کا ایک منصوبہ ہے جو موجودہ گورنمنٹ اس کو کر رہی ہے، کافی حد تک اس کو وہ لے کے جا رہی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے. کسی ملک کی ترقی کے لیے اس پر 25% فارسٹ کا ہونا ضروری ہے. 25% مسٹ بی وہ وہاں پہ ہونا چاہیے کہ فارسٹ وہاں پہ موجود جنگلات. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں 4 to 5% ہے. آخری دیکھیں، normally 25% area of a country should be covered with forest, but in Pakistan it is only 4 to 5%. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 20% مزید ہمیں ضرورت ہے سخت کہ ہم یہاں پہ جنگلات کو آرٹیفیشلی وہ کریں. اب ظاہر نیچرل تو جو ہے اس کی تو حفاظت کریں، لیکن آرٹیفیشلی تاکہ ہم اس کی کمی کو پورا کر سکیں اور اس سے جنگلات سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں. مثلا پہلا پوائنٹ دیکھیں، دے آر ہیلپ فل ان امپرومنٹ آف ویدر، موسم کو خوشگوار بنانے میں وہ کرتے ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں سبزہ ہوگا، درخت ہوں گے، موسم فائن ہوگا، موسم پلیزنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. پروٹیکٹ اگینسٹ ونڈ سٹورم، یہ جو زمین کا کٹاؤ ہے، یہ جس کو سیم و تھور کہا جاتا ہے، زمین خراب ہو جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے اس قسم کا، اس کو یہ جنگلات اس زمین کو کٹاؤ سے اور خراب ہونے سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جہاں جنگلات ہوتے ہیں، جہاں درخت ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے زمین زرخیز بھی ہوتی ہے. اسی طرح وہاں پہ پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں. پھر جنگلات کے اندر جڑی بوٹیاں اور حکیموں کی الگ سے پوری دنیا ہے، طب کی دنیا، جو ہربل ہے وہ سارا میڈیسن وہ وہیں سے حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ قدیم طور سے تو یہ سارا وہیں سے. اب بھی جو آپ کا جو ایلوپیتھک ہے اس کے اندر بھی جو نیچرل چیزیں اس کو پروسیس کر کے ڈالا جاتا ہے. ہم تو نیچر کے محتاج ہیں. ساری چیزیں ابھی ختم ہو جائیں لائف ختم ہو جائے گی. ہوا نہ ہو تو جہاز گر جائیں گے، پانی نہ ہو تو کشتیاں کیسے چلیں گی، بحری جہاز کیسے چلے گا. زمین ہلتی رہے تو کوئی کنسٹرکشن پاسبل نہیں ہوگی. زمین اپنا خزانے اگلنا بند کر دے، لائف ختم ہو جائے گی، لائف ول بی فنشڈ. تو ہم محتاج ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے اندر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے. ہوا، سورج، پانی ہے. خالی سورج کو دیکھے، سن انرجی کتنی بڑی دولت ہے. اگر یہ سورج نہ ہو تو لائف ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو یہ آپ کی تمام پودے ہی ڈیولپ ہوں اور انسانی لائف ختم ہو جائے، سمندری حیات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سورج کا ہونا، پھر چاند کا ہونا، چاند کا تعلق مد و جزر کے ساتھ ہے.
سمندروں کے اتار چڑھاؤ کا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بادلوں کا ہونا، پھر وہاں بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی ٹنوں کے حساب سے موو کرنے کا انتظام ہے. جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے. تو یہ پورا ایک نظام ہے. اس نظام کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کے تحت اللہ نے جو ہمیں تحفے دیے ہیں اس کی قدر کرنی ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، یعنی میری ناشکری نہیں کرو گے، میرے دیے ہوئے نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، میرے دین پہ چلو گے اور میرا شکر گزار بنو گے. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور دوں گا. یہ مزید سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. I will give more to you، ہم آپ کو اور دیں گے، میں اور دوں گا، تمہیں اور دوں گا. اللہ کا شکر کرو اور لیتے جو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، نہ شکری کی، نہ قدری کی، وسائل کو ضائع کیا، کرپشن کی، تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو نہ شکری کی سزا ہے اور شکر کی فائدہ ہے، شکر کی جزا ہے. شکر کی جزا کیا ہے؟ اور ملے گا. نہ شکری کی جزا کیا ہے؟ نہیں ملے گا، روک دیا جائے گا. پانی کی شارٹیج ہو جائے گی، فوڈ کی شارٹیج ہو جائے گی. جیسا کہ آج کل سب کچھ ہے، لیکن بعض ملکوں کے اندر سختی ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے بے وفا ہیں، وہ انسانیت کے لیے ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے آج ہمارا ملک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. کمی ہے تو کیا ہے؟ اسلامی نظام نہیں ہے، سودی نظام چل رہا ہے. اس سودی نظام کی وجہ سے غریب 60-70% لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ایک پراپر لیڈرشپ کی، پراپر سسٹم کی، پراپر پالیسی کی، عادلانہ نظام کی کمی ہے. اگر عادلانہ نظام آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے وسائل کی صحیح تقسیم بھی ہوگی اور سب کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. اچھا جی. اینیملز پرووائڈ ملک. یہ ایک تو وہ اینیملز ہوتے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، ایک وہ اینیملز ہے جو ہمیں کھاتے ہیں. مثلا شیر ہے، ٹھیک ہے، ٹائیگر ہے، لائن ہے، اسی طرح وولف ہے، بھیڑیا ہے. خطرناک جانور بھی ہیں جو ہمیں کھاتے ہیں، چیر پاڑ کرتے ہیں، درندے جن کو کہا جاتا ہے. اور ایک وہ جانور جن کو ہم کھاتے ہیں. جیسے گھوڑے کو ہم کھاتے تو نہیں ہے، لیکن گھوڑے کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خچر اور گدھوں کو ہم مال برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن بھینس، بکرا، بکری اور یہ جتنے بھی ہیں اس قسم کے جانور جو ہم بڑی عید پر قربان کرتے تھے تو ہم کھاتے ہیں، اور اس کا الگ سے بزنس بھی ہوتا ہے. تو اس کا دودھ استعمال ہوتا ہے، میٹ، گوشت استعمال ہوتا ہے جو حلال جانور ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اس کا چمڑا اور اس کی باقی چیزیں جو ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ ہم اپنے مختلف، جیسے دیکھیں ہم نے چپلیاں پہنتے ہیں، ہم پشاوری چپل تو بڑی مشہور ہے. یہ جو بھی لیدر کی چیزیں تو وہ ایکچولی اینیمل جو اس کا وہ ہوتا ہے کھال، اس سے جو ہے وہ بنتی ہے، اس کی سکن سے بنتی ہے. اس کو سکن کو پروسیس کر کے کیمیکل کے ذریعے خشک کیا جاتا ہے، وہ پھر جوتوں کے اندر اور جیکٹس اور کوٹس کے میں وہ استعمال ہوتا ہے، اس سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دے آر آلسو یوزڈ فار ایگریکلچر اینڈ ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے جانوروں کا، گھوڑوں کا، گدھوں کا، پہاڑی علاقوں کے اندر. ٹھیک ہے. اور ایگریکلچر کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. پہلے زمانے میں تو یہ جو بیل ہے، بیل سے جو ہے اس کو وہ کنویں کے گرد وہ گھومتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا اب بھی گاؤں میں. اور وہ سرکل میں گھومتے تھے، اور اس سے، اس کی طاقت سے جو وہ کنویں کے اندر جو وہ سسٹم تھا وہ گردش کرتا تھا، موو کرتا تھا، اور اس سے پانی باہر نکلتا تھا. آج کل تو ٹیوب ویلز آ گئے ہیں نا، ٹیوب ویلز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. دے آر سورس آف فارن ایکسچینج. فارن ایکسچینج کے ذریعے بھی اس کا ہم کمایا سکتے ہیں، اس کو کمایا جا سکتا ہے. جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جانور ہے، یہ کیا چیز ہے ذرا مجھے بتائیں. یہ بڑے بڑے سینگ. مارہون ہے. جی، یہ مارخور ہے. یہ بڑا خوبصورت جانور ہے مارخور اور بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی. اور اس کا سننے میں آتا ہے گوشت بڑا لذیذ ہے. یہ جنگلی جانور ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک ہرن کی طرح کا جانور ہوتا ہے، لیکن اس کے سینگ جو ہوتے ہیں بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اس کے سر، یہ سینگ حاصل کر کے اور ڈیکوریشن کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اسٹوڈنٹس سے میں نے جب پہلے لیکچر دیا تھا کچھ کلاسز میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بالکل مارخور دیکھا ہوا ہے، یعنی اوریجنلی جنگلوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کا الگ سے اس کا شکار کا لائسنس بھی ہے. ویسے آپ شکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کے تحت
جو شکار کرنا چاہے تو وہ پھر اس کو پے کرنا پڑتا ہے پھر، لیکن یہ بڑا قیمتی جانور. اچھا جی، اسی طرح مختلف خرگوش دیکھے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور مختلف چیزیں اینیملز کو ہم اس کا بزنس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب جنگل کے سارے جانوروں کو مار دیں، نہیں، اس کی حیات کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. الگ سے وائلڈ لائف ہے، محکمہ ہے پاکستان کا، فارسٹ کا الگ سے محکمہ ہے، اس کے تحت وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ لکڑی کم ہو رہی ہے یا درخت کم ہو رہے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے رہی ہے اور دینا بھی چاہیے، ورنہ اس کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ لکڑی کاٹ کر لے کے اور بیچتے ہیں. اور الگ سے ٹمبر مافیا ہے، جس طرح پیٹرول مافیا ہے اور چینی مافیا ہے اور سالٹ مافیا ہے نمک کا، اور اسی طرح اس کا بھی مافیا ہے ٹمبر کا. تو ان تمام مافیا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ان کو پھر اس سے کرپشن سے ایسے قوانین بنانے ہیں کہ کوئی کرپشن نہ کر سکے. اگر کسی نے کی ہے تو وہ سارا مال واپس آئے، قوم کا پیسہ ہے، یہ ہمارا جنگل ہے، سب کا ہے، اللہ نے ہمیں گفٹ کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک حکومت کا ہے. حکومت ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس کو مینیج کرے اور اس کو اپنے ایکسپورٹ کے لیے استعمال کرے اور اپنے ملک کی اکانومی کے لیے استعمال کرے اور اس کو چوری ہونے سے بچائے اور اس کی حفاظت کرے. یہ ہے اصل میں، یہ ہے شکر. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم کرپشن کریں گے، لوٹ مار کریں گے، اونے پونے بیچیں گے، تو یہ ناشکری ہے، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، منرل ریسورسز میں ہے، منرل ریسورسز کا مطلب کہ جو پہاڑوں سے اور زمین سے جو معدنیات جس کو کہتے ہیں وہ نکلتے. دی ٹرم منرل ریسورس از یوزڈ ٹو ریفر ٹو اینی آف a class of naturally occurring solid inorganic substances with a characteristic crystalline form and a homogeneous chemical composition. یعنی یہ بالکل ایک سالڈ شکل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ریفائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مختلف شیپس ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف قسم کے ہوئے ہیں منرلس. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. ان پاکستان دیر از وائڈ اسکیل اویلیبلٹی آف منرل ریسورسز. پاکستان میں یہ بہت بڑے پیمانے میں پائے جاتے ہیں، مقدار میں. بٹ دیز ریسورسز ریمینڈ ان ایکسپلائٹڈ فار ایئرس. لیکن ان کو پوری طرح استعمال نہیں کیا جا رہا، اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا. اٹ از ڈیو ٹو لیک آف ٹیکنیکل اسکلز. اور یہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف یا ٹیکنیکل اسکل کی کمی ہے، یا اسکل تو ہے اس کو ہم پوری طرح پراپر استعمال نہیں کر رہے، یا اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، یا فائنانس یا پیسہ کی کمی ہے، یا ٹیکنالوجی کی کمی ہے، وغیرہ وغیرہ. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ پاکستان کے ریسورسز کسی بڑے مثال کے طور پر چائنا کے پاس آ جائے، خدا نخواستہ، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں، یعنی چائنا کی ہیلپ سے تو ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی ملک کا ٹوٹلی کنٹرول اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے. ہاں، کسی بار کی اچھی کمپنی کو ہم انوالو کر کے اس کی اسکل سے فائدہ اٹھا کر ہم ان منرلس کو ایکسپلور کر کے اپنی اکانومی کو اور اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں اور اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امپورٹنٹ منرلز آف پاکستان. اب چند منرلز کا ذکر ہو رہا ہے. کول، کوئلہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیچرل گیس ہم اس کے متعلق ابھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے. آئرن اور یہ جو لوہا ہوتا ہے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے پاکستان اسٹیل مل ہے، وہ لوہے کو ریفائن کرتی ہے، اس کو مختلف اسلحہ میں استعمال ہوتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے. کرومائٹ یہ بھی ایک دھات ہے، منرل ہے. جپسم از منرل. سلفر از اے منرل. ٹھیک ہے، یہ وہ دھات ہے. آئل ہے. ٹھیک ہے. اور یورینیم میں بڑا قیمتی دھات ہے جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہوتی ہے. کول. دی اینیول کول پروڈکشن آف پاکستان از 3.2 ملین ٹنس. پاکستان کے اندر سالانہ اس کی جو پیداوار ہے وہ 3.2 ملین ٹن ہے. 3.2 ملین ٹن. ٹھیک ہے. 1 ملین جو 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 3.2 ملین. ٹھیک ہے. غالباً 32 لاکھ ہو گیا. اچھا جی، کتنا ہو گیا حساب کریں. اتنا ہی بنتا ہے. چلے. کول از یوز ان پاور جنریشن. کوئلہ کو جلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو جلا کر، جیسے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینز پہلے چلتی تھی کوئلوں والوں کی، اب بھی بعض جگہ چلتی ہے. اب تو الیکٹرک ٹرین آ گئی ہے، لیکن پہلے یہ کوئلوں والی جو تھی
اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھواں نکلتا ہے اور وہ اس کے اندر کوئلے جلتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئلے جلتے ہیں اور وہ اسٹیم پروڈیوس کرتے ہیں اور اسٹیم کی طاقت سے پھر انجن چلتا ہے. تو یہ مختلف مشینری کے استعمال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے پانی گرم کر کے وہ اس کو اسٹیم میں کنورٹ کر کے، یعنی سوری جو کوئلے کو جلا کے پانی کو اسٹیم میں کنورٹ کر کے اسٹیم سے آگے ٹربائنس چلائے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے کہا تھا کہ یہ تھر میں اتنا کوئلہ ہے کہ اگر اس کا پراپر استعمال کیا جائے اور ہمیں یہ پروجیکٹ دے دیا جائے تو ہم، اور چائنا نے بلکہ آفر کی تھی، سمر مبارک صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہر گھر پہ 300 روپے فی گھر خرچہ آئے گا. اور بجلی یوں سمجھے 300 روپے کیا چیز ہے، فری آف کاسٹ سمجھ لیں، لیکن اس کا پورا استعمال کرنا چاہیے. البتہ تھر کی کوئلے کا سننے میں آتا ہے بعض جگہ میں نے پڑھا تھا کہ نہیں، یہ ایسی پروپیگنڈا ہے کہ یہ ذرا لو کوالٹی کا کوئلہ ہے، صرف جلنے کے کام آ سکتا ہے. لیکن چلیے اس کو ہم جلا کر بھی جو ہے اسٹیم پرووائڈ کر کے اور ٹربائنس چلا کر الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف فیکٹریز کے اندر. تو اب لیکن اس کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے اس طرح استعمال نہیں ہو رہا. اب یہ کوئلہ جو ہے اٹس موسٹلی فاؤنڈ ان سندھ، ٹھٹا تھر پارکر میں اس کے بہت سے ذخائر ہیں. منارہ بلوچستان میں، ٹھیک ہے، یہ تین پہلے علاقے ٹھٹا، تھر پارکر، منارہ، یہ سندھ میں. اور بلوچستان میں جو ہے دیگری مچ، یہ 2 علاقے اس یہاں پایا جاتا ہے. اور پنجاب میں مکڑ وال دندوت، یہاں پر یہ پایا جاتا ہے. اور NWFP یعنی KPK میں چراٹ اینڈ نوشہرہ کے اندر اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو کوئلہ ہو گیا. اب ہے نیچرل گیس. it is itself a source of energy and fuel. یہ الگ سے ایک ذریعہ ہے توانائی کا اور ایندھن کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. گیس غالباً 1950 میں یہ نیچرل گیس دریافت ہوئی تھی اور بلوچستان میں سوئی کے مقام پہ، اسی مناسبت سے اس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے. لیکن اب یہ اور علاقوں میں بھی استعمال اس کو ایکسپلور، اس کے ذخائر ملے ہیں، ٹھیک ہے. اٹس itself a source of energy and fuel used as a source of power generation. توانائی کے شعبوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، فیکٹریز کے اندر مختلف جگہوں پر. اٹ از فاؤنڈ ان سوئی، مری، اچ، خیر پور. یہ پہلے 3 علاقے تو بلوچستان میں غالباً اچ، اور یہ خیر پور، جیکب آباد، یہ سندھ کے اندر ہے، یہاں پہ اس کے ذخائر پائے جاتے ہیں. ناؤ سم نیو ڈسکوریز آر آلسو فاؤنڈ. غالباً یہ KPK میں بھی بعض جگہوں پر یہ گیس دریافت ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. آئرن، لوہا بھی ایک وہ ہے، دھات ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، لیکن ہم اس کو ایکسپلور کریں تب اور اس کو استعمال کریں. آئرن اور از یوزڈ فار انڈسٹری، اسپیشلی اسٹیل انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے. یہ اسلحے کے اندر اور اس کے عمارتوں کے اندر، سریا اور مختلف جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے. اٹس ڈپازٹس آر فاؤنڈ ان چترال، چاغی، کوہاٹ، کرم ایجنسی، مردان، ہزارہ، میاں والی، کالا باغ اینڈ DG وغیرہ میں اس کے ذخائر پائے جاتے. پاکستان اسٹیل مل، ہمارے پاس ایک اسٹیل مل ہے الحمدللہ، اس کے ذریعے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور پھر اس سے بہت سی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اسلحے کے اندر، مختلف جگہوں پر، ٹینکوں کی استعمال میں، ٹھیک ہے جی. کرومائٹ، یہ بھی قیمتی دھات ہے. کرومائٹ از یوزڈ ان پریپیئرنگ ادر میٹلس، دوسری چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. لیدر ٹیننگ، چمڑے کی صفائی کے حوالے سے، میکنگ آف اسٹیل پروڈکٹس، اور اسٹیل کے برتن بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے کرومائٹ کا، ٹھیک ہے. امینمنٹ اینڈ اسٹینلیس اسٹیل کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، اس میں صفائی میں. فاؤنڈ ان زوب، یہ مسلم باغ اس میں بلوچستان میں، چاغی بھی اس میں ہے، مالاکنڈ، KPK میں، محمد، وزیرستان، فورٹ سینڈمن ایٹسٹرا، یہاں پہ یہ پایا جاتا ہے کرومائٹ، یہ اس کی شیپ ہے. جپسم از یوزفل فار پلاسٹر آف پیرس. پلاسٹر آف پیرس آپ نے دیکھا ہوگا پینٹ کے اندر، یہ گھروں میں جو ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں پہ چھتوں کی سیلنگ کے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، برتنوں کے اس میں بھی یہ آتا ہے. پینٹس اینڈ سیمنٹ کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، فوراً یہ جم جاتا ہے. اٹ از فاؤنڈ ان جہلم، میاں والی، DG خان، کوہاٹ اینڈ لورا لائی. جپسم. سلفر، اس کو گندک کہا جاتا ہے اردو میں. سلفر از یوزڈ بائی کیمیکل انڈسٹری.
مختلف جو انڈسٹریز ہیں، کیمیکلز بنتے ہیں اس میں، اس کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اٹس ڈپازٹس آر فاؤنڈ ان کلات، خیرپور، مردان اینڈ جیکب آباد. یہ سلفر ہے. آئل اٹس اے میجر سورس آف انرجی. عرب کنٹریز کے اندر یہ اللہ نے وافر مقدار میں ان کو دیا ہے. ایران میں اور گلف اسٹیٹس میں اور سعودیہ میں اور عراق میں. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں بھی ہے لیکن بہت کم ابھی. اٹس موسٹلی امپورٹڈ فرام ایران اینڈ گلف اسٹیٹس. وہاں سے ہمیں تیل ہم منگواتے ہیں. لیکن اب دیکھیں تیل ان کے پاس ہے، ضرورت ہماری ان کی بھی ہے، وہ تیل بیچتے ہیں، اسی سے بہت وہ امیر بھی ہو گئے ہیں. اور وہی بات ہے کہ یہ بہت اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے. ناؤ سم ویلیویبل ریزروس آر فاؤنڈ ان جہلم، میاں والی، اٹک، بلکسار، میال، چکوال اینڈ ڈھوڈک کے مقام پر اس کے کچھ ذخائر ملے ہیں. ضرورت اس بات کی اس کو پوری طرح الگ سے ظاہر ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے، وزارت سائنس اور وزارت پیٹرولیم غالباً الگ سے ہے، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ اس کو دیکھ رہی ہے. یورینیم یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہوتی ہے. اٹس دا بیسک ایلیمنٹ فار ایٹامک پاور، انڈسپینسیبل فار دا ڈیفense. دفاع کی قوت کو ناقابل شکست بنانے کے لیے اس کا استعمال ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر. آپ کو پتہ ہے ایٹمی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے سوائے امریکہ نے وہ اس میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر یہ بم گرائے تھے، لیکن اس کے بعد اتنے خطرناک بمز موجود ہے کہ اگر یہ استعمال ہو گیا کسی طرف سے بھی، دنیا سب پوری اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، شاید ہی لائف پاسبل ہو آئندہ. اس لیے ایٹمی ٹیکنالوجی ہے تو صحیح لیکن اس کا استعمال انتہائی خطرناک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بارہ. اٹس ڈپازٹس آر ان ڈی جی خان، ہزارہ اینڈ کوہاٹ. دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، انسان اگر اس کو پروسیس کرے تو اسے کیا سے کیا بنا دے. لیکن لکڑی سے ہم کیا سے کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، فرنیچر کے اندر اور عمارات کے اندر اور آفیسز کی ڈیکوریشن کے اندر وغیرہ وغیرہ. پھر کچھ لکڑی کی ایسی قسم ہے جو ہم جلاتے بھی ہیں. اس طرح اسی جپسم اور اس کے ذریعے ہم استعمال کر کے کرومائٹ وغیرہ یا اس کو استعمال کر کے ہم بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں. بڑے بڑے پل ہیں جس میں کئی کئی سالوں سے جو ہے ٹریفک گزر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیزیں ہم نہ ہوتی تو انسان کیسے پروسیس کرتا؟ اسی لیے انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے پروسیس کر سکتا ہے، لیکن پہلے چیز تو ہونا، کریشن تو ہونا. کریشن نہ نہیں ہوگی تو انوینشن امپاسبل ہے، کیونکہ انسان کریٹ کر ہی نہیں سکتا. یہ کریٹ کرنا صرف کریٹر کا کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اس لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ سے مانگیں. ٹھیک ہے. یا کا نعبد و یا کا نستعین. اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو ہم محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، انسٹرکشن دینے کے لیے دین بھیجا ہے. تو دین جو ہے الگ ایک ایس او پیز کا نام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اور وہ آپ کو پورا ایک اسٹرکچر دیتا ہے کہ آپ نے ان تمام دنیا کے اندر رہ کر آپ نے عدل کا نظام کیسے نافذ کرنا ہے، دنیا کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کو لیڈ کیسے کرنا ہے، وسائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، کوئی اگر آپ کے وسائل پہ قبضہ کرے تو آپ نے کیسے جواب دینا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو دین اس وقت سخت ضرورت ہے، ورنہ آپ کے سارے وسائل یہود و نصارہ کے قبضے میں چلے جائیں گے. جیسے کہ اس وقت دیکھیے فلسطین کس کا ہے؟ فلسطین تو فلسطینیوں کا تھا، لیکن 1948 میں ایک معاہدے کے ذریعے برطانیہ نے یہودیوں کو وہاں پر بسا دیا، وہاں پہ ان کو رہنے کی اجازت دی. پھر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی، پھر آہستہ آہستہ سے انہوں نے اپنی ریاست ڈکلیئر کی، پھر ریاست کو مانا گیا، لیکن وہ ناجائز ریاست تھی اسرائیل. اور آج اسی ریاست کے ایکسٹینشن کے لیے وہ مسجد اقصی پر بھی حملہ کر رہا ہے، اور فلسطینیوں کو بھی ذبح کر رہا ہے اور مار رہا ہے، اور بلڈنگز کو بھی تباہ کر رہا ہے. تو یہ بہت عالمی دہشت گرد ہے، یہ غنڈہ ہے عالمی، جس کو تمام ممالک دہشت گرد کہہ رہے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ مسلم کنٹریز اس کے خلاف اکٹھے ہو کے کچھ کر نہیں سک رہے. وہ تباہی مچا رہے ہیں اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس کے لیے ہمت نہیں رکھتے. تو آج یہی وہی بات ہے کہ آپ ہی کا ملک ہوگا، آپ کے وسائل ہوں گے، لیکن قبضہ کسی اور کا ہو جائے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں. جیسے کہ
عراق میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب وہ بغداد میں وہ لوگ تو محل اور عیاشیوں میں تھے، ٹھیک ہے، اور فضول کام چیزوں میں بحث کر رہے تھے، لیکن وہ ہلاکو خان دروازے تک پہنچ گیا تک اس کے بغداد کی، پھر اس نے بغداد کی اینڈ سے اینڈ بچا دی، اور ہمارا جتنا ورثہ تھا اور جتنی بکس تھی وہ سب کی سب وہ اپنے ساتھ لے گیا، دریا کے اندر بھی بہا دیا، پھینک دیا، اور وہ انگریزوں نے بھی پھر چرا دیا وہ کتابیں، اور اس سے پھر انہوں نے آگے ترقی کی ہے، اس سے ریسرچ مزید آگے، ورنہ ریسرچ کی بنیاد، سائنس کی بنیاد تو مسلمانوں نے رکھی تھی۔ اچھا جی، پاکستان is blessed with considerable mineral resources. Some of them are explored but much remains to be done for the search for more. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے وسائل سے نوازا، لیکن اس میں سے کچھ ایکسپلور ہو گئے، بہت سب ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہم جدید ملکوں کے ساتھ کے تعاون کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی سے فائدہ، ٹیکنالوجی سب کی میراث ہے، سائنس پہ کسی کا قبضہ نہیں ہے، ہم بھی نئی ٹیکنالوجی حاصل کر کے اور یہ ساری چیزیں اخذ کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور امت مسلمہ کی دفاع اور سربلندی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو یہ چند یوں کہہ لیں کہ اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی، لیکن تھوڑی تھوڑی بات کرتے بھی دیکھیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ صرف یہ آپ کو بتانا مقصد تھا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور ہر آئے دن کچھ عرصہ بعد کوئی نئی ڈپازٹس ایکسپلور ہوتی ہے۔ اللہ نے بے تحاشا ہمیں وسائل دیے ہیں، لیکن کمی اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو پوری طرح مینج کر لیں تو ہم کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے سے آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔